تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات آئیں گے، امید لگ رہی ہے اچھی۔ اب علوم اسلامیہ کی تشکیل نو کی تحریک پہ تنقید بھی ہے۔ ابھی ایک جدت پسندی اور قدامت پسندی کا ایک سلسلہ جو ایک پچھلی صدی میں تھا کہ کچھ ماڈرن اور کچھ پرانے لوگ تھے تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے تھے، تو وہ جاری تھا، لیکن اب چلو کم ہو رہا ہے۔ انکار حدیث کا ایک پورا فتنہ جاری ہوا تھا، جو کہتے تھے کہ نہیں جی حدیث تو اتھینٹک ہے ہی نہیں، لیکن ناصر الدین البانی صاحب اور ان کی ٹیم نے جس طرح سے ریسرچ کر کے دکھا دیا تو پتہ چل گیا کہ جناب حدیث کا کچھ حصہ ان اتھینٹک ہے، جعلی ہے، اور کچھ لیکن بڑی تعداد حدیث اوتھینٹک ہیں۔ انکار تصوف کا سلسلہ ابھی جاری ہے، کیونکہ تصوف میں ایسے ایسے فلسفے آ گئے ہیں کہ جو بدھ مت اور ہندو مت کے جو پرانے فلسفے تھے وہ تصوف کا حصہ بن گئے تھے۔ اب آہستہ آہستہ کئی پیر حضرات اب آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن ٹائم لگے گا اسے۔ عدم تقلید کا سلسلہ اب کم ہو رہا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کئی ایون مدرسے کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب ہوتے تو وہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے مالکی اسکول آف تھاٹ کے، اسی طرح شیعہ اسکالرس کی بھی بکس پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھ کے آہستہ آہستہ ذہن اوپن ہوتا ہے۔ بزرگوں کی بے ادبی کا ایک جو کلچر تھا کہ نہیں جناب ان سے اختلاف کیا تو بے ادبی ہو جائے گی، لیکن اب نہیں ہوتا، اب اپنے پرانے بزرگوں سے اسکالر سے اختلاف بھی کر لیتے ہیں لوگ۔ غیر سیاسی جد و جہد یہ ہے اور جاری رہے گی، غیر سیاسی ہے، یعنی اسے تبھی جا کے آپ انلائٹنمنٹ کا سلسلہ تب جاری رہے گا۔ اب اینڈ پہ آ کے میں ایک ایگزامپل سے آپ کو، یہ انگلش میں ہے، یہ اس کا ترجمہ بھی میں کر دیتا ہوں، اس کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے ارشاد سے ہی ہمیں یہ واضح ہو جاتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے فائنانس سے متعلق کچھ حکم ہے، تو وہیں سے ہم دیکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ Behold, God bids you to deliver all that you have been entrusted with unto those who are entitled thereto, and whenever you judge between people, to judge with justice. Verily, most excellent is what Allah exhorts you to do. Verily, God is all hearing, all seeing. دیکھ لو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ بتایا تھا کہ بالکل میرٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو دیں اور بالکل عدل کے ساتھ یہ دیں، یعنی کسی کے ساتھ کوئی فراڈ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اسی پہ پھر یہ اکارڈنگ ٹو دا کوڈ آف ایتھکس، یہ پورے اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹرز آف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے لیے یہ بن گیا کہ اکاؤنٹنگ ڈیولی انکلوڈنگ آڈیٹنگ external as well as internal is one of the professions that is required by Sharia۔ اب یہ کیا ہے؟ پچھلے 100 سال سے ایک ایشو چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا نا کہ بھی آپ کسی سے فراڈ نہیں کر سکتے، اور اس کی ایگزامپل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سود اور جوا ان سب کو بتایا کہ یہ حرام ہے، یہ نہ کرنا، اور تورات میں بھی یہی حکم ہے۔ تب مسلمانوں نے یہ کوشش کی کہ بھی یہ اس پہ عمل ہو، لیکن وہ نظر آ رہا تھا کہ بینکنگ میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وہاں پہ چلے انٹرسٹ سود جو ہے وہ تو چل رہا ہے نا، تو پھر اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بنانے کی کوشش کی گئی، اور پھر یہ بھی ایک آہستہ آہستہ آنے لگا ایک طریقہ کہ بھی اس کو بھی ری چیک کرنا چاہیے، تاکہ بینک کے اندر شریعت کے خلاف تو نہیں کچھ ہو رہا معاملہ۔
تو یہ ایک ڈیمانڈ آئی تو پھر کیا ہوا؟ پیورٹی آف ٹرانزیکشن اینڈ بلڈنگ ریلائنس آن اسلامک فائنانس. اب یہ پاکستان کے اندر بھی آپ کا اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی یہ ریکوائرمنٹ آ گئی ہے بینکوں میں کہ بھی آپ شریعت کے خلاف کوئی معاملہ نہ ہو، خاص طور پہ ان بینکوں کو جو اسلامک بینک کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو اسلامک بینکنگ انڈسٹری از presently growing at a very high pace. یہ ہوا کیا کہ مسلمانوں میں جب یہ پتا چلا کہ جناب سود حرام اور بینکوں میں ہوتا ہے، تو پھر کئی لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ بینکوں میں نہیں کی، کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ پہ عمل کرنا چاہتے تھے نہیں کیا. اور یہ اسپیشل یورپ اور امریکہ میں زیادہ ہوا. تو پھر اسلامک بینکنگ کا آیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم تو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں. تو پھر یہ ڈیمانڈ ہے. آپ دیکھیے کہ پاکستان میں بھی آپ کو اسلامک بینکس ملیں گے، کچھ اور ملکوں میں بھی آپ کو ملیں گے. ون آف دا کریٹیکل ایشوز the industry is facing in the matter of purity and transactions, which in longer run will ensure reliance of Muslim Ummah in this model of Islamic finance and banking. کہ بھی تاکہ آپ کا یہ فائنانس کا جو سلسلہ ہے یہ عین شریعت کے مطابق ہو. خواہش تو یہ ہے نا مسلمانوں کی. If this issue at this stage is ignored, it may result in a disaster in the name of Islamic finance. کہ بھی یہ نہ ہو کہ آپ کہنے کو تو اسلامک فائنانس یا اسلامک بینک کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں بیچ میں سود ہے. یہ نہ ہو. خواہش تو یہ آئی نا، ڈیمانڈ یہ آئی. تو پھر ہوا کیا کہ اسٹریٹجی ٹو بلڈ ریلائنس اینڈ اسلامک فائنانس اینڈ بینکنگ کا ایک سلسلہ یہ پورے مسلم ممالک میں آنا شروع ہوا. A threefold strategy may help out the industry to ensure Sharia compliance on an ongoing basis. یہ پہلے تو تھیوری کی حد تک تھی، اب پریکٹیکل بھی آنے لگی کہ کم از کم 3 چیزیں جو بھی اسلامک بینک بن رہے ہیں تو ان میں یہ ہونا چاہیے. اسٹینڈرڈائزیشن آف شریعہ کمپلائنس ریگولیشنز فار اسلامک فائنانس، کہ باقاعدہ ملک کا قانون ایسا بنا ہو کہ جس میں شریعت کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے عین مطابق ہو. اور اسلامک فائنانس یا اسلامک بینک آپ کہہ لیں یا اسلامک انشورنس کہہ لیں، ان سب میں اس پہ ایسے ہی عمل ہو رہا ہو. امپرووڈ گورننس اینڈ شریعہ کمپلائنس ایشورنس آف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، کیا اب ایک اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو چیک کرنے کی بھی ضرورت ہو تاکہ پتہ چلے واقعی شریعت پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. شریعہ کمپلائنس ریٹنگ آف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ پروڈکٹس، کہ جو بھی اسلامک بینک یا اسلامک انشورنس یا کوئی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو کہہ رہا ہے کہ ہم شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو پھر اس کو چیک کریں اور اس کی ریٹنگ بھی آپ کریں تاکہ ریٹنگ سے پتہ چلے کہ جناب یہ 100% شریعت پہ عمل کر رہے ہیں یا اس کے خلاف کر رہے ہیں. یہ معاملہ آیا. اب دیکھیے انٹرسٹ تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اب انگلش میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فذبوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حکومت بن گئی تھی پورے عرب میں تب یہ حکم آیا، اور you who have attained to faith remain conscious of God and give up all outstanding gains from usury کیا وہ interest سود if you are truly believers. For if you do it not, then know that you are at war with God and His Prophet. But if you repent, then you shall be entitled to the return of your principal
receivables. You will not be operation and you will not operation with others. जब अल्लाह ताला का हुक्म ही आया कि अभी ये अब ये सूद और इस सब को ख़त्म कर दो, और हाँ जो तुम्हारा कैपिटल है, जितनी तुमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बस वही ले सकते हो आप। ये अल्लाह ताला का हुक्म आया और फरमाया कि अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो आपकी हुकूमत बन गई थी, तो फिर अगर लोग ऐसा करते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाकायदा पुलिस एक्शन करते, लेकिन हुआ ही नहीं, सब मान गए थे। और बाकी अब ये है कि अब अगर इस पे नहीं अमल करते तो अल्लाह ताला के हुजूर फिर जूता खाने के लिए तैयार हो जाए। अब देखिए इसका एक मुसलमानों का एक ये पॉजिटिव असर आया, ये फिका का ही अच्छा असर आया कि एक बाकायदा बना इंस्टीट्यूशन ऑफ ओएफई। ओएफई क्या है? इसका मतलब है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि एक ऐसा इदारा बनाया गया कि ताकि पूरे जो भी इस्लामिक बैंक अपने आप को कह रहे हैं तो इसको रीचेक करें, इसकी अकाउंटिंग भी ठीक हो, ऑडिट भी इसका किया जाए, ताकि चेक किया जाए ना, देखा जाए कि इस पे शरीयत पे अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सिलसिला हुआ 1990 में बना है, जिसको अल्जीरिया में, अलजायर के मुल्क में ये जाके एक एग्रीमेंट हुआ और इसमें सारे फुकहा, सारे मुस्लिम ममालिक के इकट्ठे हुए और इन्होंने ये एक इदारा बनाया। फिर एग्रीमेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन अ नंबर ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इस्लामिक बैंक या इस्लामिक इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट बन गए थे सब ने साइन किया इसे। और अब ये बहरैन जो जजीरा है, मुल्क भी है, तो वहां पे इसका एक पूरा हेड ऑफिस बन गया। इट्स ऑब्जेक्टिव्स प्राइमरीली इंक्लूड development of accounting, auditing, governance and fiqh standard of Islamic financial institutions, ताकि ये पूरे तरीके बताते हैं इस्लामिक बैंकों को, इंश्योरेंस कंपनीज को कि जनाब ये चीज़ दुरुस्त है, ये गलत है, इसको ऐसे करें। और फिर ये भी रिक्वायरमेंट आती है कि जनाब इसका ऑडिट भी करें, चेक भी करें, ताकि पता चले कि शरीयत के खिलाफ तो नहीं हो रहा कुछ। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, इसके पूरे तरीके भी उन्होंने बता दिए ओएफई ने कि बैंकों को अकाउंटिंग कैसे करनी है, ऑडिट कैसे करना है, चेक कैसे करना है, और गवर्नेंस भी ये होती है कि इसको चेक करते रहना, देखते रहना और इसको कंट्रोल करते रहना, ये सब होना चाहिए। उसके सब तरीके ये ओएफई ने बना दिए। These boards have been established by choosing the expert of the fields from throughout the Islamic world. Accordingly, their works are considered to be a consensus ijma of the experts for the field. इन्होंने ये भी किया कि सारे मुस्लिम ममालिक के फुकहा को भी और इसी तरह बैंकों के भी जो स्पेशलिस्ट हैं सबको इकट्ठा किया और उनको लेके कहा कि मिलजुल के आप ये एक डिसीजन लें, इजमा इसको कहते हैं, कि ताकि सही तरीके से हम अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करें। These work may be used for standardization of practices of Islamic finance in banking throughout the world, ताकि पूरी दुनिया में इसी तरह इस पे अमल हो। और फिर प्रैक्टिकली हुआ, जैसे पाकिस्तान में ये हुआ कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने ओएफई के जो इन्होंने अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और गवर्नेंस के जो तरीके बताए हैं, तो स्टेट बैंक ने सारे इस्लामिक बैंकों का इसी पे आप अमल करें। तो यहाँ तक पाकिस्तान में हुआ, इसी तरह कई और ममालिक, मलेशिया में पहले हो गया था ये सिलसिला, सऊदी अरब में भी पहले ही हो चुका था। तो अब देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में ये हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये देखिए कि उन्होंने कि IFSB, आखिरी बात ये करता हूँ कि इस्लामिक फाइनेंस सर्विसेज बोर्ड ये होना चाहिए कि ऑफिशियली inaugurated to November 2002 and started operations of March
2003. اچھا انہوں نے ڈیڈ لائن بھی دی تھی اور اب کئی ملکوں میں 2003 تک ہی عمل ہو گیا تھا، ملیشیا، سعودی عرب وغیرہ میں، کچھ اور ملکوں میں بھی ہو گیا ہوگا اور کچھ نے اس کے بعد کیا. To serve as an international standard setting body of regulatory and supervisory agencies that have vested interest in ensuring the soundness and stability of the Islamic financial services industries. کہ بھی ہر بینک کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ایک باقاعدہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سیٹنگ بھی ہو اور ایسی ایک باڈی بھی بن جائے کہ جو آ کے پورے آپ کے اسلامک بینک کو چیک بھی کرتے جائے. promotes the development of prudent and transparent Islamic financial services تاکہ بالکل صاف طریقے سے پتہ چل جائے کہ اللہ کی شریعت پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. through introducing new or adopting existing international standards consistent with Islamic شریعہ پرنسپلز. یہ بھی چیک کریں کہ پوری دنیا کے اندر جو طریقے چل رہے ہیں دنیا میں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ عمل کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر نہیں. اس کے لیے میں وہی ایگزامپل عرض کروں گا کہ جیسے آڈٹ میرا کیریئر رہا ہے، تو آڈٹ کا پورا طریقہ جو ہوتا ہے اس کو آپ چیک کر لیں تو عین قرآن اور سنت کے عین مطابق ہوتا ہے. تو سیم اسی طرح ہی او ایف ای نے بھی اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کروایا ہے اسلامک بینکنگ میں. تو الحمدللہ اس حد تک ہوا ہے. تو اب تک کا تو یہ سلسلہ ہے. تو یہ آ کے ہماری ہسٹری ختم ہوتی ہے کہ ہم بالکل ماڈرن پوزیشن تک آ گئے نا. تو اب انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا آئے گا کہ ہم اصول فقہ یعنی فقہ کا کیا طریقہ ہے کہ کیسے کیا جاتا ہے وہ کر کے، اور پھر ہماری بات ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ہم ماڈرن سوالات جتنے شریعت میں دین کے احکامات میں جو آ رہے ہیں اس پہ پوری ایک کمپیریٹیو اسٹڈیز ہم کریں گے، دیکھیں گے کہ مختلف اسکالرز نے اس میں کیا کیا اوپینین دی ہے اور ان کی کیا ریزنز ہیں. یہ ہماری اسٹڈی ہوگی انشاءاللہ. تو ابھی جو سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے. بکس آپ اس لنک سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.